الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
وقال سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے دونوں طرح کے حالات رکھے ہیں، خوشی والے بھی اور غمی والے بھی۔ ایک مسلمان پر بھی زندگی میں خوشی کے حالات بھی بنتے ہیں اور غمی کے بھی۔ مسلمان کا طرز عمل ایسے حالات میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر خوشی کے حالات بنائے تو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی میں غمی والے، مشکل والے، پریشانیوں والے حالات آئیں تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ اور یہ تکالیف، آزمائشیں در حقیقت اللہ ذوالجلال والاکرام ایک مسلمان کے گناہوں کی معافی کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس درجے پر فائز کرنے کے لیے کہ جس تک یہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ ان عظیم مقاصد کے تحت اس کی زندگی میں ایسے حالات بناتا ہے تاکہ ایک مسلمان بندہ گناہوں سے پاک بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ہاں بلند مقام بھی حاصل کر لے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکالیف، مصائب، غموں میں صبر کا دامن ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اور صبر کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکوہ شکایت نہ کرے، اور اسی طرح سے آہ و بکا کرنا، واویلا کرنا، تکالیف کو برا کہنا، اسی طرح سے مصائب و آلام کے حالات کے اندر ایسے الفاظ بولنا کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی بندہ حاصل کرتا ہے، پھر یہ چیزیں صبر کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو صبر کرنے کے لیے بہت سارے میادین ہیں، میدان ہیں، بہت سارے مواقع ہیں۔ جسمانی اذیتیں آتی ہیں، بیماریاں، ان پر بھی صبر کرنا ہے۔ لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں پہنچاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، طعن و تشنیع کا معاملہ ہوتا ہے، ان سب پر صبر کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک صبر کا معاملہ ہے کہ بندے سے جب اس کی زندگی میں اس کے پیارے جدا ہوں تو ایسے حالات میں بھی اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور واقعی شاید کہ یہ تمام مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت ہے، تمام آلام میں سے سب سے بڑا علم ہے، تمام تکلیف میں سے بہت بڑی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا کوئی پیارا اس سے جدا ہو، اور وہ وقت اس کے لیے گزارنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر ایسے تمام مراحل میں بھی ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بچہ ہے، شدید بیمار ہے، تکلیف کی حالت میں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرما، اور دین کی باتیں، دین کے معاملات چل رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا، پیغام لانے والے نے آ کے پیغام پہنچایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی بیٹی زینب یاد کر رہی ہیں،
اور کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو اس وقت بہت تکلیف ہے، آپ ذرا گھر تشریف لے آئیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری زینب کو یہ پیغام پہنچاؤ، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ اے میری لخت جگر زینب، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سب فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھوں میں میرا لخت جگر اس دنیا سے جائے، وہ جسے میں نے 9 ماہ تک اپنے بدن میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اب وہ دنیا میں آیا، اب وہ دودھ پینے کی عمر میں بچپنے میں ہی وہ دنیا سے چلا جائے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، میری زینب سے کہو ان للہ ما اخذ، سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ زینب آپ کے بابا کے ہاتھ میں بھی فیصلے نہیں ہیں، ہر چیز پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ ہے مختار کل۔ دیکھو میرے عزیزوں، ان چیزوں سے عقیدے کی سمجھ آتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ اللہ کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ، اور ان کے بعد کائنات میں سب سے معزز جو رشتے اور خواتین وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں نا۔ پھر آپ کی اپنی لخت جگر، اور پھر نواسا کہتے ہیں اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے دلوں میں چیزیں رکھی ہیں، تو اللہ کے رسول کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ ان للہ ما اخذ، سارے فیصلے اللہ کے ہیں، یقیناً اللہ نے جو لینا ہے وہ لے ہی لینا ہے، وہ بھی اللہ کا، اور جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ میری لخت جگر فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اگر آزمائش آ جائے، تیرا بچہ تیری گود میں دم توڑ جائے، روح اس کی پرواز کر جائے، تو صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ کیوں نہیں کہہ دیا فکر نہ کر میں ہوں نا؟ اگر تیرا بچہ فوت ہو بھی گیا تو میں روحوں والا تھیلا لے کے ملک الموت سے آزاد کروا دوں گا، کیوں نہ کہا؟ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ چیزیں بالکل برحق ہیں۔ ہمارے ہاں تو منبر و محراب سے من گھڑت قسم کی قصے کہانیاں بنا کر اولیاء کرام کا یہ منصب بتایا گیا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے فیصلے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ملک الموت کی ان کے سامنے معاذ اللہ کیا حیثیت ہے؟ یہ بالکل غلط قسم کی چیزیں آپ بھی سنتے ہیں۔ اس پیرائے کے اندر ان چیزوں کو پرکھا کریں، حق نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام پہنچایا، لخت جگر آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو پیغام ملا، پیغام رسا کو دوبارہ بھجوایا اور کہا محمد کریم جی آپ کی بیٹی آپ کو قسم دے کر کہتی ہے اٹھ کے ذرا گھر تشریف لے آئیے۔ کیا تکلیف کی کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ، اس گھرانے کی عظیم المرتبت خواتین، لیکن نہ گھر سے نکلی، نہ کپڑے پھاڑے، نہ گریبان چاک کیا، نہ آہو بکا، نہ واویلا، نہ یہ کہ میں اٹھ کے چلی جاتی ہوں مسجد میں، کوئی اس قسم کے اقدامات نہیں۔ اس تناظر میں مسلمان خواتین کو اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ آج اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک مسلم خاتون کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ جب قسم دے کر بھجوایا نا اور انہوں نے آ کے بتایا پیغام رسا نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دیے، اور ساتھ آپ کے سیدنا سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ آپ تشریف لے گئے۔ آپ کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر کا بیمار اور لاغر لاشا جو آخری دموں میں ہے وہ آپ کی گود مبارک میں رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو پکڑا، ہاتھ میں ہے، اس طرح سے آوازیں اور حرکت ہو رہی ہے
جس طرح مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ آخری دموں پر ہوتا ہے. اور ایک مسلمان مومن اس کی روح نکلنے کی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کی ہے. اللہ اتنی نرمی سے وہ روح نکالتا ہے جیسے مشکیزہ لٹکا ہو، آپ اس کا بند جو ہوتا ہے آگے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا، آپ اس کو کھولیں، کتنے پیارے انداز میں اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس طرح سے ایک مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے. اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنائے. تو میرے عزیزوں، اس کے بعد جب آپ نے پکڑا نا تو آپ کیفیت ملاحظہ کر رہے ہیں. رحمت دو عالم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک بھی پسیجا اور آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہوئے. آنکھوں سے جب آنسو نکلے اور آپ کے گال مبارک سے ہوتے ہوئے داڑھی پر گرے تو آگے بڑھ کے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی جی آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جی یہ کیا؟ آپ تو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں بے صبری سے، یہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ بے صبری نہیں ہے، سعد یہ بے صبری نہیں ہے. تو کیا ہے جی؟ فرمایا انما ہی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. جب وہ کسی ایسے کربناک ہولناک تکلیف دہ منظر کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر ہی رحمت اتارنی ہے جن کے پاس رحمت والی صفت ہوگی. جو نرم دل ہوں گے، رحم دل ہوں گے، اللہ ان پر رحمتیں کرے گا. اور جو بے رحم ہوں گے، صفاق ہوں گے اور اسی طرح سے سخت دل ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے. یہ تو نواسے کا معاملہ ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رخت جگر جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کہ جن کے بعد اللہ نے کوئی نرینہ اولاد نہیں دی، اس کے بعد بیٹا نہیں پیدا ہوا، ان کی ناش مبارک آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں اور میرا دل جو ہے غم سے پھٹا جا رہا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اور اے میرے لخت جگر ابراہیم، تیری جدائی پر ہم سارے، میں بھی، میرے سارے مقتدی سبھی بڑے غمزدہ ہیں. لیکن لا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. یہ ہے صبر. یہ نہیں ہے کہ دیا تھا واپس لے لیا، بس جی اللہ کا فیصلہ، بڑا افسوس ہوا. اس قسم کے جملے ہمارے یہاں گردش کرتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ یہ دیکھیے سنت رسول کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو. اب دیکھو نا، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کے حالات کیسے بنانا، یہ سب کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے اگر کسی کو بلا لیا، اب ہم کہیں گے بڑا افسوس ہوا، تو اس کا مطلب ہے کس پر افسوس ہو رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر نہیں. ایسا نہیں کرنا. اللہ کے نبی کی ادا دیکھیے، ایک لفظ بھی جملے کا نہیں، ہائے افسوس یا واہ اسفا، اس طرح کے الفاظ آپ نے بولے ہو نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نقول الا ما يرضى ربنا. ہماری زبان سے وہی جملے نکلیں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اور وہ جملے وہ ہیں جو ابھی میں نے پہلے پڑھے، جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو آپ نے بتائے. تو اس سے میرے عزیزوں اندازہ ہوتا ہے پیاروں کی جدائی پر صبر کرنا ہے. پیارے کتنے پیارے ہوں، کتنے قریبی کیوں نہ ہوں، ان کی جدائی پر صبر کرنا ہے. قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، دور سے آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوتا تھا. غور سے سنیے گا اس واقعہ کو اور سبق لیجئے. ہر واقعہ میں ہماری
بڑی شاندار تربیت ہے، اصلاح ہے، رہنمائی موجود ہے، آتا ہے ساتھ اس کے بچہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جب آپ دین کے پروگراموں میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ہمارے انداز بدل گئے، ہم بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم کہتے ہیں بچہ ہر جگہ جائے، سکول جائے، سینما جائے، پارکوں میں جائے، عیاشی فحاشی کے اڈوں پر جائے، لیکن مسجد میں نہ آئے۔ آ جائے تو پھر وہاں اس کو ہم نے برداشت نہیں کرنا۔ ذرا اس نے حرکت، بھئی بچے کیا ہوتے ہیں، وہ بچہ ہی کیا جس کے میں اندر شرارت نہ ہو، ہم نے بھی تو بچپن گزارا ہے نا آخر۔ اس لیے بندے کو اپنی لائف پر نظر دوڑانی چاہیے، اور ان بچوں کے لیے ایسا طرز عمل وہ کسی نے بطور مثالی اور حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔ سینما میں گئے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ، بچے نے وہاں پر گلاس توڑ دیا، پانی مانگا، پانی دیا گیا، بچے کے ہاتھ سے گلاس گرا، ٹوٹا، فرش پہ وہ سارے کا سارا شیشہ بکھر گیا۔ بھاگتے ہوئے ایک بندہ آیا اور اس نے آتے ہی وہ سارا سنبھالا، بچے کو سنبھالا، پوچھا بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ کوئی بات نہیں، نیا گلاس تمہیں لا دیتے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیے اس نے کیسے کیسے جملے بولے۔ یہی بچہ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، ذرا سا اس نے شور کیا، کوئی ادھر سے نمازی بولا، کوئی امام صاحب بولے، کسی نے کوئی بات کر دی۔ اب سوچئے گا، بتائیے گا وہ بچہ سینما میں جانے کا رسیہ بنے گا یا مسجد میں آنے کا بنے گا؟ ہماری مساجد سے کیسا ماحول دیا گیا۔ اس لیے مساجد کے ساتھ بچوں کو جوڑنا چاہیے، برداشت کا اپنے اندر مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خلاف توقع، خلاف طبیعت بات ہو جاتی ہے، اس کو برداشت کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے اور خود بھی دین سیکھتا ہے، بچہ بھی اس کا چھوٹا سا ساتھ ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں اس اپنے بچے سے محبت ہے؟ کہنے لگا جی بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی اتنی محبت ہے میں اس کو اس کی ماں کے پاس نہیں چھوڑتا، اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لمحہ بھر کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ میری آنکھوں سے ادھر ادھر ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کے نبی جی جتنی محبت، اس کا انداز دیہاتی آدمی ہے نا، پینڈو، اللہ کے نبی جی جتنی محبت میں اس کے ساتھ کرتا ہوں نا، میری دعا ہے اتنی محبت اللہ آپ کے ساتھ کرے۔ جملہ ویسے ہے بڑا عجیب سا، لیکن اس نے اپنی محبت کی اپنے اس بچے کے ساتھ انتہا کی مثال قائم کر دی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، مصطفیٰ ہیں، حبیب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے مجھے اتنی محبت ہے اس کے ساتھ کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیجئے وقت گزرا، کچھ عرصہ کے بعد وہ بندہ اللہ کے نبی کی مجلس سے غائب، آ نہیں رہا۔ حاضری لگائی، بھئی کیا بات ہے، اتنے دن گزر گئے وہ بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بتایا گیا اللہ کے نبی جی ہوا یہ ہے کہ وہ اس کا جو بچہ تھا نا وہ وفات پا چکا ہے، اور اس بچے کی وفات کی وجہ سے وہ باپ وہ گھر سے نہیں نکلتا، غم کا مارا ہوا ہے، انتہائی محبوب ترین اس کی متاع اس سے جدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، تشریف لے گئے اور اس کے گھر پہنچے، جا کر تعزیت کی، اس کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا، دعائیں دی، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا اما تحب اللہ تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدته ينتظرك، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے وہ تیرا بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، قیامت کے دن جب تو جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے پر جائے، جس دروازے پر تو جائے وہیں پر تیرا بچہ تیرا منتظر ہو۔ یہ بات پسند ہے تجھے؟ دوسری حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ فرمایا ما یسرک اللہ تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدته عنده یسعى
یفتح لک، ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے قیامت کے دن جب تو جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے پر جائے آگے تیرا بچہ کھڑا ہو اور وہ تیرا بچہ دوڑ رہا ہو، بھاگ رہا ہو، تو بھاگ کے اس دروازے پر وہ بھی اس دروازے پر، اور جا کے اپنے ابا کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے؟ تجھے یہ پسند ہے؟ تیرے ساتھ یہی ہوگا۔ عورتیں ایک دن آ گئی، ایک عورت کہنے لگی اللہ کے نبی جی آپ ہمیشہ بس مردوں کو ہی خطاب کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی وقت نکالیے، ہمیں بھی علیحدہ سے کوئی خطاب کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تم فلاں دن اپنے لیے مقرر کر لو، میں تمہارے پاس حاضر ہوا کروں گا اور تمہیں میں آ کر اللہ کا پیغام سنایا کروں گا، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کروں گا، یہ فلاں دن تمہارے لیے مختص ہیں، ویکلی میں تمہارے پاس آؤں گا اور صرف عورتوں سے خطاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار تشریف لے گئے نا تو آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خطاب کیا مختصر اور جامع، ارشاد فرمایا ما منکن من امرات تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثا، تم میں سے کوئی عورت بھی اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ، 3 بچے 2 بچے، آگے 2 بچوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، بعض حدیث میں 1 کا بھی، اس میں ابھی 3 کا ذکر ہے، تم میں سے کوئی عورت اپنے 3 بچے اپنے آگے بھیج دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بچہ فوت ہو جائے، اب وہ اس اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے، یہ آگے بھیجنے کا مقصد ہے، یہ نہیں ہے صبر بے صبری، حالانکہ بے صبری کرنے سے وہ جانے والا واپس تو آ نہیں نہ سکتا، اس لیے کیا کرنا ہے اللہ کی رضا کی باتیں، صبر کے ساتھ آگے بھیج دیا اس کو، ٹھیک ہے اللہ کے سپرد، اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بچے لم یبلغ الحنث جو بھی بالغ نہیں ہوئے، یہ بچے چلے گئے تو 2 طرح کی خوشخبریاں ہیں، فرمایا الا کانوا لها حجابا من النار، قیامت کے دن اگر ان بچوں کی ماں یا باپ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ بچے جہنم کے اور ان کے درمیان آ کر رکاوٹ اور پردہ بن جائیں گے۔ اللہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ دوسرے الفاظ ہیں الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس عورت کو، اس مرد کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جن کے 3 بچے بچپنے میں ہی ابھی بالغ نہیں ہوئے، وفات پا گئے، کیونکہ یہ عمر بڑی پیاری ہوتی ہے، اس عمر میں بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں، بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایسی حالت کے اندر یہ خوشیوں بھرا اگر یہ صحن خالی ہو جائے تو پھر کتنا بڑا غم ہوتا ہے، اللہ صلہ بھی اتنا ہی بڑا دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ 3 بچے جس کے فوت ہو گئے اور اس نے ان کو رخصت کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ جہنم کی آگ سے ان بچوں کو قیامت کے دن اس ماں کے لیے رکاوٹ بنا دے گا۔ اس عورت نے عرض کیا اللہ کے نبی جی یہ بتائیے کہ اگر کسی کے 2 بچے وفات پا چکے ہوں اس طرح، تو آپ نے فرمایا جاؤ اگر کسی کے 2 بچے بھی اس طرح وفات پا گئے اور اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، اللہ قیامت کے دن ان 2 بچوں کو بھی اس کے لیے پردہ اور حجاب بنا دے گا۔ تو میرے عزیزوں جب پیارے دنیا سے رخصت ہوں تو پھر صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ آخرت کے متعلق چند خوشخبریاں اور چند نویدیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے ایک بڑا خوبصورت اور دلچسپ واقعہ جس میں یہ ہے دنیا میں صبر کیا تو اللہ نے دنیا میں کتنا عظیم صلہ عطا کیا، آخرت کے صلے تو ہے ہی ہیں، اللہ وہ ہے جو خود یہ بتاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ، کامیابیاں، کامرانیاں، خوشیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی کامیابیاں، کامرانیاں، خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یہ عظیم سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر شخص کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے، تکلیفیں، مصائب، آلام، مصیبتیں اور آزمائشیں
کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں، تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اور صبر ہو سکتا ہے محض اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یار یہ بعد میں کروا لینا۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، تو کتنے دنوں میں اس نے کیا ہے حافظ؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، شعبان کا مہینہ رجب کے مہینے کے بعد آتا ہے، اور یہ رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمائے، اور اس کی تمام ترفیع و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں اگر کسی شخص کے گزشتہ سال جو رمضان گزرا اس کے روزے رہتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ شعبان میں روزے رکھ لے اور ان کی قضا دے دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے جو روزے چھوٹ جاتے، پورا سال موقع نہ ملتا، تو شعبان کے مہینے میں ہم قضا دے لیا کرتی تھی۔ تو ایک تو عمل کرنے والا یہ ہے، دوسرا یہ ہے ابھی سے اپنی تربیت اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے کھڑا کرنا کہ ایک مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے، میں نے اس کو کس انداز میں بہترین کر کے گزارنا ہے تاکہ میری زندگی میں اگر وہ آئے تو میں محروموں میں سے نہ رہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، جبریل امین نے دعا کی کہ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، اس کی تو ناک ہی خاک آلود ہے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس کو رمضان مل بھی گیا پھر وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو ابھی سے اپنی حکمت عملی طے کرنی ہے، میں نے کن کن ذریعوں سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پتہ نہیں ابھی تو کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں، لیکن پلاننگ قبل از وقت، اور انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم انشاءاللہ نیت رکھیں، اللہ یہ ماہ مبارک ہمیں دے گا تو اللہ اس پر اجر بھی ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کوئی ایسے کام نہیں ہیں جو بہت سارے کام ہمارے معاشرے کے اندر رجب کے مہینے میں پھر شعبان میں یہ کر لو وہ کر لو، اس طرح کے کام نہیں، بس سمپل سادہ انداز میں بس یہ روزوں کا ایک معاملہ ہے اہمیت کا حامل۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو 15 شعبان کی بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کر دیں گے کہ اس کے متعلق کیا حکم احکام ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، الحمدللہ گزشتہ ہفتے آپ کے ادارے کی محفل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے الحمدللہ اس کو کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ہمارے معزز بزرگ، ہم سب کے مربی اور استاذ محترم حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لائے اور اللہ کے فضل و کرم سے درس حدیث ارشاد فرمایا، دیگر قرآن کرام بھی تشریف لائے، تو اس پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے دعائیں دیں، تشریف لائے، پروگرام کو سنا، حوصلہ افزائی کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یہ خوشیاں گاہے گاہے عطا کرتا رہتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ میری خصوصی آپ سب سے گزارش ہے، ایک بڑا قرآن پاک کا عظیم معجزہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے نا قرآن پاک، کہ جس کو ایک بچہ وہ اللہ کے فضل سے حفظ کرتا ہے، اللہ اس کی خاص الخاص مدد کرتا ہے۔
تو آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد 2 بچے وہ انشاءاللہ اپنا آخری سبق سنائیں گے. ایک محترم قاری صالح صاحب کی کلاس کا بچہ ہے فیضان، اور اسی طرح ایک قاری ابو بکر صاحب کی کلاس کا بچہ ہے. ہمارے اس ادارے کا اس سے پہلے ایک اعزاز ہے کہ بچے نے 6 ماہ میں حفظ کیا تھا. آج یہ بچہ جو آپ کو انشاءاللہ سبق سنانے آئے گا محمد یامین، کہ جس کے والد صاحب ایک مسجد کے اندر امام ہیں، اور اس بچے نے میٹرک میں بھی 1075 نمبر حاصل کیے تھے ماشاءاللہ، اور اللہ نے اس کو خاص ملکہ دیا ہے. اس دورانی میں بیچارہ بیمار بھی رہا، اور اسی طرح کیونکہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کو گوڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے نا، اللہ نے ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، پھر نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر ہماری چھٹیاں بھی بیچ میں آئیں سردیوں کی دیگر، اس سارے دورانیوں کو ملا کر صرف 6 ماہ کے عرصے میں اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. الحمدللہ یہ ہے قرآن میرے اور آپ کے رب کا کلام، اور یہ ہے اللہ کا منہ بولتا ہوا معجزہ. انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد یہ دونوں بچے اپنا سبق سنائیں گے، سنیے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے محظوظ ہوئیے گا اور دعائیں دیجئے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے میں یہ دن رات محنتوں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. ہم سب کے لیے اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے، اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.